جو آپ کا سمبل ہے یہ لینے میں مشکل ہوئی یا ایزی مل گیا؟ نہیں دیکھیں، انہوں نے جب ہم سے بلہ چھین لیا، ہم تو ایک بلہ لینے گئے تھے، انہوں نے جہیز کا سامان پورا دے دیا. میں نے یہ کے اس لیے لیا کہ کے سے خان بنتا ہے، کے سے کنگ خان بنتا ہے، اور کے سے کھوسا بھی بنتا ہے، کھوسا پہاڑ جیسا مضبوط. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا سمبل ہے جو ایک خدمت بھی ہے جذبے کا. عمران خان سے بھی نسبت اس کی ہوتی ہے، میرے نام سے بھی اس کی مماثلت بنتی ہے، اور پھر یہ ایک قسم کا مضبوطی کا ایک علمبردار بھی ہے، کوہ. اور پھر آپ دیکھیں گے عثمانیہ سلطنت کا جو قبیلہ تھا وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کے سے بنتا ہے. جو آپ ارطغرل جو ارطغرل غازی جس کا وہ پاکستان سارا اس کو بڑا دیکھتا بھی ہے اور اس سے مستعار بھی ہوتا ہے. پھر K2 آپ دیکھیں، آپ کی ساری اونچی جو ہے ترین بلند ترین جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ بھی وہ پاکستان کا ہے، اس کا بھی نام آتی ہے. تو یہ عظمتوں کا آشکار ہے، اس لیے یہ باور کرانا بھی آسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے انشاءاللہ لوگ اس کی پذیرائی بھی بہت ملی ہے اور ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے، اور لوگ اس سے پیار بھی کرتے ہیں. ایک لاسٹ کویسچن جو میری کیوریوسٹی ہے، ایک زیالہ جو ہے وہ کیسے چھوڑ کر پیپلز پارٹی کو PTI میں آ گیا؟ دیکھیں، جب تک پیپلز پالیٹکس کرتے تھے بھٹو نے عوامی سیلاب، عوامی ایک امنگوں کے، عوامی خواہشات کے مطابق وہ اس نے بھی سیاست کی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا 70 کے الیکشن میں اس نے کھمبے کو بھی ٹکٹ دی تھی تو وہ بھی بن گیا تھا. یہ پیپلز پالیٹکس تھی. بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو نے پیپلز پالیٹکس کی تھی. جب میں غفیر تھا جب وہ آئی تھی، ایئرپورٹ سے لے کے دادا دربار تک لوگ ہی لوگ تھے، اور یہ ان کی طاقت بھی عوام کی طاقت. بدقسمتی سے اب پاور پالیٹکس میں ہمارے جو اوپر پڑ گئے ہیں. اور پھر جب انہوں نے نواز شریف کے ساتھ PDM میں الحاق کیا تو میں نے برملا مخالفت کی تھی. میں نے کہا یہ شریف جو ہے یہ ضیاء الحق کی کوکھ سے جنم لینے والے بھٹو کے قاتل ہیں، اور یہ ان کے متبنہ ہیں. اور پھر بی بی کی گندی تصویریں انہوں نے آسمان سے پھینکی تھی، اور انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ وہ ہمارے صدر میں جو بیٹھا ہے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر چوکوں میں لٹکائیں گے، اور پیٹ پھاڑ کر ڈالر، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا خدا را ان کے ساتھ الحاق جو ہے پیپلز پارٹی کا نظریاتی کارکن کبھی تسلیم نہیں کرے گا. اور پھر میں نے یہ بھی مخالفت برملا کی تھی کہ شہباز شریف کا وزیر مت بنائے بلاول کو. بلاول کی جو ہے یہ تضحیق ہے، پیپلز پارٹی کی تضحیق ہے کہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ شہباز شریف کا جو ہے وہ وزیر ہو. تو سو میں نے کہا یہ خدا رہنا. جب انہوں نے کر دیا اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے بھی انکار کر دیا، 16 مہینے ان کا کابینہ کا حصہ رہے. پاکستان پر جو عذاب نازل ہوا اس دوران میں سرزمین بے آئین بنا کر جمہوریت کا قتل کر دیا گیا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ بس بہت ہو لیا. اور پھر جب زرداری صاحب نے خود مجھے نوٹس دیا کہ آپ نے کیوں اس کا مقدمہ لیا ہے عمران خان کا، تو یہ تو میرے پیشے میں کبھی کوئی کسی کو مداخلت کرنے کا میں نے حق نہیں دیا ہے. میں کوئی ان کا پیڈ ملازم نہیں تھا کہ ایسا وہ کرتے. تو پھر انہوں نے خود کہہ دیا کہ کوسا میری پارٹی میں، ہماری پارٹی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. پھر خدا حافظ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا. تو میں نے پھر یہ اپنا فیملی سے اور اپنے دوستوں سے، ویسے بھی میں جو بیانات دے رہا تھا وہ پارٹی کو پسند نہیں آ رہے تھے، کیونکہ میں پیپلز پالیٹکس کا قائل ہوں، پاور پالیٹکس. اب پاور پالیٹکس تو 2 قسم کی ہے، یا الیکٹیبلز کی سیاست ہے، وہ جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے اس ٹائم پہ، جو چوگا ملتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں، جو ڈیپوٹیشن پہ ہوتے ہیں جن کو وہ جب چاہتے ہیں وہ ملا دیتے ہیں. جیسے وہ جہاز بھر کے پہلے ادھر لے گئے تھے، اب وہی وہ چیز واپس چلی گئی ہے، تو وہی وہ دوسری پارٹی بن گئی ہے. ایک تو یہ ہے پاور پالیٹکس. اب وہ عمران خان نے ختم کر دیے. بھٹو نے 70 میں ختم کیے تھے، عمران خان نے اب ختم کر دیے. اب وہ سارے جو ہے IPP میں چلے گئے، یا وہ کھٹک کے ساتھ چلے گئے پارلیمنٹیرینز میں، جیسے آئے تھے وہ ویسے ہی واپس چلے گئے. ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو اب پیپلز اس وقت پالیٹکس
इमरान या खान। पेशेंट को कह रहे हैं कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। 100%, 1000%, ये आप लिख लें, नविश्ता है दीवार। और फिर देखें जब पीपल्स पॉलिटिक्स, हम तो पीपल्स पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। अगर आप पावर पॉलिटिक्स में तो पीपल्स पार्टी की क़यादत जब उनके साथ जा मिली तो वो बूट पॉलिश करने में तो उनका कोई सानी ही नहीं है, चेरी ब्लॉसम है वो शरीफों का। तो आप बी टीम बन के आप क्या समझते हैं उनके कंधे पर चल के आप इक़्तिदार में आएंगे? उन्होंने लॉलीपॉप दिया और फिर उसके बाद उन्होंने वो खींच के जो है, अब बिलावल भी वही बात कर रहे हैं जो हम 20 महीने से कर रहे हैं। अब वो कहता है वो चोर है, वो डाकू है, वो महंगाई लीग है, वो पता नहीं क्या क्या फला। लेकिन क्या आप जवाब देंगे अवाम को जब 16 महीने आप उस काबीना का हिस्सा रहे हैं? तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि आप उस महंगाई के सुनामी में अवाम को धकेलने में आपका कोई दखल अमल नहीं है? तो बड़ा डाइकोटमी सी हो जाती है। बाहर के वो उनको जो चाहे अल्लाह ताला उनको हामी और नासिर हो, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन मेरे लिए मुमकिन ना था कि मैं उस से पीपल्स पॉलिटिक्स से शिफ्ट करके पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाऊँ। सो सिंपल जवाब आपका सवाल का यही है। अब भी मैं उसी नजरियाती बिसात को लेके बड़े मजबूती से थामे हूँ। पहले भी मेरी यही थी कि आइन पर अमल करें, कानून की पासदारी करें, जमहूर यानी लोगों को उनका हक दें। उस वक्त भी मेरा यही था, आज भी मेरा वही है। आज भी मैं उसी पर जाला हूँ, उसी पर जो है मैं आप समझ लें कि पीटीआई में हूँ जो उस वक्त पीपल्स पार्टी का मंशूर था। सो मेरे मंशूर में और मेरे नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं आया है। अगर फ़र्क आया है तो उनकी सोच में आया है, उनके फ़िक्र में आया है, उनकी पॉलिसी में आया है। उन्होंने अपने आप को प्रो पीपल बनाने की बजाय प्रो एस्टैब्लिशमेंट बनाने की कोशिश की है। तो मेरे लिए ये मुमकिन ना था। सो मैं तो वही हूँ, अभी भी मैं उसी आइन की पासदारी का और कानून की बालादस्ती का और धरती मांग से प्यार करने वाला। ये जो एस्टैब्लिशमेंट है इसका कब तक आशीर्वाद ख़त्म हो जाएगा इस मुल्क में? अब ये तो जब सियासतदान अपना जो है शऊरी तौर पर अपना हक को ये पहचानेंगे, अपनी ताकत को पहचानेंगे और जब ये आवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करना सीखेंगे। अगर ये लूट मार में पड़े रहे और इसी तरह से अपने ज़ात को जो है इन्होंने मुल्क के ऊपर प्रेफर किया। ये जो कुर्सी की खिंचातानी है, ये कहता है पावर मेरे पास है, कुर्सी मेरे पास है। पावर पॉलिटिक्स तो फिर वो माफ़ कीजिएगा, पावर पॉलिटिक्स तो हमारे मुल्क में आपको सियासत अच्छी होती भी नजर नहीं आ रही। सियासत सिर्फ बुराई के लिए या पावर के लिए आएगी। अब देखें, जब मैंने कहा ना, जब जुल्म इंतहा पे पहुंचता है तो मिट जाता है। अब तो खून खराब होगा ना, फिर तो एक खूनी इनकलाब आ जाएगा। नहीं, खूनी इनकलाब इस मुल्क में क्या आना है? बाहर के अल्लाह करे कि उस नहज तक ना पहुंचे। नारे मार के बाहर निकलता है उसको उठा लिया जाता है, जो नहीं मारता उसको वो भी दिया जाता है, बना दिया जाता है। देखिए वो भी एक, जब इसको कहते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फटीग पर आप पहुंच चुके हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है, इंतहा होती है। वो इंतहा अब क्रॉस कर चुकी है। अब बेजार हो चुके हैं वो अनासर जिनसे ये काम लिया जाता था, अब वो नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर वैसे भी जब आप इलेक्शन में जाते हो तो आप 25 करोड़ आवाम को फिर जो है आगे रोकने वाला एक या दो पुलिस वाले या एक या दो वो नहीं कर सकते। ऐसे में आप देखेंगे कि जो इलेक्शन करीब आएगा लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे, या पोलिंग वाले दिन होंगे 2-2, 3-3 पुलिस वाले। आपका क्या ख्याल है, जब में गफीर को रोक पाएंगे या किसी की जरूरत होगी कि वो इलेक्शन के जो है अमले को हॉस्टेज बना के या बक्से उठा के या इस तरह से जो है लोगों पर गुलामी का तौर पर सरदार लतीफ़ खान खोसा 9 मई के वाक़े को कैसे डिफाइन करता है? देखिए 9 मई जो है ऑर्केस्ट्रेड था, गैर कानूनी तौर पर, गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर। उसका रिएक्शन जो हुआ वो ये नहीं है कि वो वहाँ बीबीसी ने कुछ और दिखाया, किसी और ने कुछ और दिखाया, यास्मीन सहगल मना करती रही, वहाँ रोकती रही। अगर मकसद सिर्फ प्रोटेस्ट करने का था और कुछ एलिमेंट्स ने
مجھے یاد ہے کہ جب ہم یونیورسٹی لا کالج کا میں صدر تھا اور جب ہم جلوس نکالتے تھے تو ہمارے اندر سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھیج دیے جاتے تھے پلانٹ کر کے اور پتھراؤ کر کے لاٹھی چارج کا بہانہ بنا کے ہاسٹل بند کر دیے جاتے. تو یہ ہم نے تقریب کاریاں جو ہے یہ ہوتی ہوئی ہم نے اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھی ہیں. اور وہ خود آرکیسٹرل خود وہ کرتے ہیں, ان کے اپنے آدمی ہوتے ہیں جو ہمارا یونیفارم یا ہمارے ڈریس یا سویلین ڈریس پہن کے آ جاتے ہیں اور وہ اسمیش کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. توڑ پھوڑ یار کیوں پاکستانی کرے گا کوئی اپنے املاک کیوں نقصان پہنچائے گا کوئی, مجھے بتا دیں. جس میں اگر یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے تو پھر شک تو پڑتا ہے. تو پھر بتائیں کہ کس نے کیا ہے. اس لیے 9 مئی کا میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے کیا اور کیوں اس کو چیک اور روکا نہیں کیا ہے جبکہ روکا جا سکتا تھا. اداروں کی پاورز, اداروں کی آپس میں جنگ کا ختم ہوگی کیونکہ اس نے پاکستان کا بہت برا حال کر دیا. نہیں, جب یہ آئین کے اندر تو حدود و قیود متعین ہے. خدا را میں تو بار بار کہتا ہوں آئین پر عمل کریں. آئین پر جب آپ عمل کریں گے تو ہر چیز کا حل موجود ہے. دیکھیں آئین میں بڑا واضح طور پر ہے کہ آئین میں حق حکمرانی عوام کا ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک عوام کا ہے. اس میں نہ فوج کا کوئی تعلق ہے نہ عدلیہ کا کوئی تعلق, اور وفاداری صرف عوام کے ساتھ ہے آرٹیکل 5 میں, اور تابعداری اور پاسداری آئین اور قانون کی ہے. اس میں بھی فوج حکومت عدلیہ کوئی ان کا تعلق نہیں بنتا ہے. تو پھر عوام کو آپ نہ تو پاور دینے کو تیار ہے, نہ آپ اسمبلی میں الیکشن کرانے کو تیار ہے, نہ حکومت دینے کو تیار ہے. جب عوام کو آپ ملکیت ہی دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر ادارہ تو پھر ایک ہی رہ جاتا ہے. تو مت کریں ایسا جو ایسٹ پاکستان میں حال ہوا تھا. ایسٹ پاکستان میں ہماری فوج اور عوام کے درمیان جو ہے اتنی نفرت بڑھ گئی تھی, اتنی خلیج بڑھ گئی تھی کہ وہاں سسٹین آپ نہیں کر سکے تھے. نہیں کر سکے. وہ دیکھیں نا آج وہ الگ ہو گیا, ہم ملک بربادے کے برابر رہ گیا. تو ہم پھر کیوں آج دیکھیں کیا ترقی کر کے بیٹھے ہیں. تو کیوں ہم سبق نہیں سیکھتے تاریخ سے؟ کیوں ہم پھر عوام اور ان کے درمیان خلیج پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم عوام کے دلوں میں نفرت اور کدورت پیدا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے. ہم چاہتے ہیں فوج مضبوط ہو کیونکہ ہمارا دفاع فوج نے بطور محافظ کے بارڈرز کا دفاع کرنا ہے, بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے, وہاں کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور آپ الٹا اندرونی معاملات میں پڑھ کے عوام ہی کو جو ہے وہ اگر کریں گے تو پھر عوام آپ کو کیسے محبت کر کے آپ کا جو ہے پیچھے بطور سیسا پلائی دیوار کے کھڑی ہے. تو اس لیے حدود و قیود متعین کر لیں اور بہتر ہے کہ جو کام آپ کا کرنے کا ہے آپ کیجیے گا, کیونکہ عوام آپ کو اپنے ٹیکسز سے, اپنی ہارڈ ارنڈ انکم سے آپ کو تنخواہ دیتی ہے. عوام کے آپ ملازم ہیں, حکمران بننے کی کوشش نہ کریں. حکمرانی کا حق عوام کو ہے, سو عوام کو دیں تو معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ 8 فروری کو آپ کو سب جیتیں گے, اسی عوام کے ووٹ سے ہی آپ جیتیں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, کیونکہ آپ بڑا اس وقت کمپین میں بھی بیزی ہیں اور آپ بڑے اسٹریس لیس بھی ہوئے ہیں, تھوڑا ریسٹ لیس بھی ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ایک لمبی نشست رکھیں گے اور انشاءاللہ پھر لمبی باتیں ہوگی 8 فروری کے بعد. بہت شکریہ. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.